کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جنازہ میں بہت ساری دعائیں پڑھا کرتے تھے. بدقسمتی سے ہم وہ دعائیں یاد نہیں کرتے، اور جنازے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا نہیں مانگتے تھے، ہم اس کو فرض عین سمجھتے ہیں. اگر یہ بات کریں کہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، تو ہر آدمی مفتی بن کے تبصرے کرنا شروع کر دے گا. جی اس میں حرج بھی کیا ہے؟ جی دعا ہی ہے نا. تو میں کہتا ہوں کہ اگر حرج کوئی نہیں تو پھر آپ نماز جنازہ سے پہلے کہہ دیں لوگوں کو جناب ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ لو میت لے. حرج کوئی نہیں نا، اپنی مرضی کر لیں. یا نماز 4 رکعت ہے، میں اکثر مثال دیتا ہوں، 5 رکعت پڑھ لیں. جی حرج کیا ہے؟ نیکی تو کم ہی ہے نا. اور کئی لوگ پوچھتے ہیں جی یہ بتائیں منع کہاں پہ کیا گیا ہے. ایک اصول یاد رکھیے، زندگی بھر کا جو مسلمان اگر وہ بہترین مسلمان ثابت ہو سکتا ہے تو ایک اصول یاد رکھیے، دین کے اندر ہم کوئی بھی کام تب تک نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کے کرنے کی دلیل نہ مل جائے. یہ بات پوچھنا جی کہ اچھا یہ بتائیں یہ جو سائیکلوں پہ سفر کر رہے ہو اندھی دلیل دو، بالکل جاہلانہ بات ہے، کوئی لاجک بنتی کوئی نہیں. دین میں کوئی بھی کام ہم نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کے کرنے کی ہمیں دلیل نہ مل جائے، اور دنیا داری کا ہر کام ہم کر سکتے ہیں جب تک کہ اس کے رکنے کی دلیل نہ مل جائے. دنیا داری کا ہر کام آپ کر سکتے ہیں، ہر لباس پہن سکتے ہیں، وہ لباس چند نہیں پہنیں گے جن کو اسپیسیفک روک دیے گیا کہ یہ نہیں پہننا. ہر چیز کھا سکتے ہیں، چند چیزوں کو منع کر دیا گیا کہ یہ چیزوں کے اندر جو ہوگا یہ چیزیں آپ کے لیے حرام ہیں. تو اب اس طرح کی بات بجائے اس کے اپنی اصلاح کریں. ہم عرض یہ کرتے ہیں کہ ایک کام جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر دعا نہیں کرائی جنازے کے بعد، تو اللہ کے بندو اگر ہم کرا رہے ہیں تو کیوں کرا رہے ہیں نا، اس لیے کرا رہے ہیں مغفرت کے لیے. تو نماز جنازہ بذات خود یہ سارا کا سارا مغفرت کی دعا ہے. آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ ان دعاؤں کو یاد کریں. کہتے ہیں جی یاد نہیں ہوتی، دنیا جہان دی ساری گلاں یاد ہو جاندیاں نے تے یاد نہیں ہوندا. 500 بندے دے موبائل دے نمبر یاد نے تے نماز جنازہ یاد نہیں ہوندی. عجیب و غریب آ کے مسئلے پوچھتے ہیں جی دعائے قنوت یاد نہ ہو تو پہلا کلمہ پڑھ سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یاد کیوں نہیں ہوتی؟ مسلمان ہے نا، کوئی ایک آدھا واقعہ ہوگا نا، ایک آدمی کند ذہن ہے بیچارہ، اس کو یاد ہی نہیں ہوتا جی، کوشش کے باوجود دین نے اس کے لیے آسانی رکھی ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے، صحابی تھے. اللہ کے رسول میں جو بھی یاد کرتا ہوں یاد رہتا ہی کوئی نہیں، نماز میں کیا پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ پڑھ لیے. اب یہ تو سمجھ آگی بات. یا ایک بندہ ابھی مسلمان ہوا ہے ابھی، تو اگلی نماز جو آئی ہے اس کے لیے وہ اس پہ فرض ہو گئی، ابھی فرض ہو گئی، چاہے اس کو کچھ ہے آتی یا نہیں آتی. اب یہ بندہ یہ سوال پوچھتا، کوئی اچھا بھی لگتا ہے جی میں نماز میں کی پڑھا، تو ہم کہیں گے جو بھی پڑھ لو فرض ہو گئی ہے، دعائیں یاد نہیں، جو بھی پڑھ لو اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے گی. لیکن فوری طور پہ نماز کو یاد کرنا شروع کر دو. اب یہی میرا آپ سب سے سوال ہوتا ہے ہمیشہ کہ اگر 20-25 سال عمر ہو گئی ہے تو بھئی اللہ کے بندو اب تک یاد نہیں کی تو اب یاد کر لو. یاد نہیں کرنی، بس ہیلے بہانے شارٹ کٹ وے، کوئی ایک مفتی صاحب دس دیں جناب جی بس ایک وظیفہ پڑھ لو تو نماز ہو جائے گی. بات یہ ہے کہ جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں بتائی ہیں، پڑھنے کی تلقین کی ہے، نماز کے اندر جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں تلقین کی ہے دعاؤں کو پڑھا کرو، تو کم از کم ان دعاؤں کو تو یاد کریں. یہی میں نے ایک بار عرض کیا تھا کہ دینی تعلیم جو فرض کی گئی ہے نا ہر مسلمان پہ، جو دینی تعلیم وہ اتنی ہی فرض کی گئی ہے جس سے آپ بطور مسلمان کے عبادات اور معاملات جو آپ کے فریضے ہیں ان کو سمجھ سکے، مسائل کو سمجھ سکے. بہت زیادہ تعلیم ہر مسلمان پہ فرض نہیں کی گئی کہ وہ خود ہی سارا عالم بن جائے تو بہت اچھی بات ہے دین کے علم ہے، لیکن فرض نہیں کیا گیا. فرض اتنی تعلیم ہے جتنی ہماری ضرورت کی ہے، تو یہ ہماری روزمرہ کی ضرورت ہے. اب نماز جنازہ میں دعائیں یاد نہیں ہوتی تو کیا کرتے ہیں؟ پیچھے چپ کر کے کھڑے رہتے ہیں. اس لیے میری گزارش ہے کہ ان دعاؤں کو یاد کریں. اور ایک دو دعائیں نہیں ہیں، بہت ساری دعائیں ہیں.
زیادہ یاد نہیں ہوتی تو ایک دعا تو یاد کر لیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا. یہ لمبی دعائیں ہیں، کوئی بھی آپ دعاؤں کی کتاب دیکھیں گے اس پر یہ ساری تفصیل کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ کے اندر میت کا نام لے کے دعا کرتے تھے، میت کا نام لے کے آپ دعا کرتے تھے. اتنی لمبی دعائیں ہوتی تھی. ایک جو صحابی تھے بیان کرتے، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں نے نماز جنازہ کو پڑھا اور اللہ کے نبی نے ایسی عظیم دعائیں کرائیں، اللہم اغفر لہ ورحمہ، اللہم ادخلہ الجنت الفردوس، اللہ اندے رحم کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ جنت میں مہمان نوازیاں کر دے. اتنی آپ نے عظیم دعائیں پڑھی کہ عوف بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے کھڑے کھڑے دعا کی، کاش آج میرا جنازہ اللہ کے نبی کے سامنے پڑا ہوتا. اتنی اللہ کے نبی نے آج دعائیں پڑھی ہیں. تو ان دعاؤں کو یاد کریں. بہت جلدی میں ساری دعائیں یاد نہیں ہوتی تو کم از کم ایک دعا تو فوری یاد کریں، اور اگر وہ بھی یاد نہیں ہوتی تو ایک لفظ تو یاد کر لیں فوری طور پہ، اللہم اغفر لہ. آپ نے پیچھے کھڑے ہو کے کیا پڑھنا ہے؟ اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر لہ، اللہ اس میت مرد کو معاف کر دے. عورت ہے تو اللہم اغفر لہا، ہا ضمیر آ جائے گی. تو ان دعاؤں کو یاد کریے.